نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انقلابی اور زوال سے عروج کی طرف جانے والا نسخہ تجویز فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نفسیات سے اچھی طرح باخبر ہے، اور اس نفسیات کو پڑھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا ہے۔ عام طور سے اس وقت مسلمانوں کے جو حالات ہیں، عالم اسلام میں جو افراتفری ہے، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بگڑ گئے، مسلمانوں کے حالات صحیح نہیں، مسلمانوں کے اندر ایمان نہیں رہا، مسلمانوں کے اندر دیانت نہیں رہی، صداقت نہیں رہی، امانت نہیں رہی، مسلمانوں کے اندر فلاں کمیاں ہو گئیں، فلاں کمیاں ہو گئیں۔ یہ عام طور سے ہم لوگوں کا مزاج ہے۔ جب آپس میں چار آدمی بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہیں اپنی خبر لینی چاہیے۔ دوسرے پر تنقید یا تبصرے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی سوائے مایوسی کے۔ اگر ان حالات سے نکلنا چاہتے ہو، اگر انقلاب لانا چاہتے ہو، یا اسی طرح زوال سے عروج کی طرف جانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اگر اپنے گریبان میں جھانکو گے، اپنی اصلاح میں لگو گے، جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، تو اس صورت میں یوں سمجھو معاشرے کے اندر جو ایک فرد تھا اس کی اصلاح ہو گئی، گویا کہ ایک چراغ روشن ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آج ایک کی اصلاح ہوئی، دوسرے کی ہوئی، تیسرے کی ہوئی، چوتھے کی ہوئی، اسی طرح پورے معاشرے میں ایک روشنی ہو جائے گی۔ پورا معاشرہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیٹھ کر صرف تنقید کرتے رہے، صرف لوگوں پر تبصرہ کرتے رہے، تو اس صورت میں سوائے مایوسی کے، سوائے کمزوری کے، سوائے بزدلی کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ سوال کہ جو لوگ غلط چل رہے ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، جو گمراہی کی طرف بھاگے اور دوڑے جا رہے ہیں، جو ضلالت اور تاریکی کی دلدل میں دھس چکے ہیں، ان کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی اگر تم صحیح ہو گئے، تم ہدایت پر ہو گئے، تم نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس صورت میں جو یہ غلط چلنے والے ہیں، جو یہ گمراہ ہیں، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن ہاں، جو گمراہ ہیں ان کی فکر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جو فکر ہے وہ تو کرنی ہے۔ وہ غلط چل رہے ہیں، اس کا درد تو سینے میں رہنا چاہیے۔ ان کے اصلاح کی جو شکلیں بن پڑیں ان کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھو
کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہیں بھی لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، اور جب وہ مریں گے تو وہ بھی ہمارے ہی پاس آئیں گے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی بتلا دے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہدایت پر کون تھا، کس کی زبانوں سے نکلنے والے الفاظ یہ واقعی ایک قیمت رکھتے تھے، یا صرف بیٹھ کر اپنے دل کے اندر جو کچھ ہے یا اپنی قابلیت ہے اس کو دکھلانا مقصود ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کے بیان سے پہلے آپ نے ایک پیشین گوئی فرمائی۔ وہ پیشین گوئی یہ فرمائی کہ جب تم معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، مسلمانوں کے درمیان جب چار چیزیں دیکھنے لگو، جب وہ چار چیزیں نظر آنے لگیں، تو اس صورت میں تمہارا جو لائحہ عمل ہو، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہو، وہ اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ چار چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پہلی چیز یہ شحًا مطاعًا، جب مال کی محبت اتنی پیدا ہو جائے دلوں میں کہ مال کے محبت کی اتباع کی جانے لگے، یعنی مال سے اس طرح محبت ہو گئی کہ آدمی جائز ناجائز، حلال حرام، حق ناحق، ان تمام چیزوں کو بھول بیٹھا، بس اسے صرف مال چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز سے مطلب نہیں۔ مال کی محبت اس قدر بیٹھی ہوئی ہے کہ نہ اسے بیواؤں کا حق نظر آتا ہے، نہ یتیموں کا حق نظر آتا ہے، نہ اسی طرح جو اہل حق ہیں ان کے حقوق کے ادائیگی کی اسے فکر ہوتی ہے، بلکہ اسے فکر ہے تو صرف اس بات کی کہ کس طرح مال زیادہ سے زیادہ میرے پاس جمع ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیز یعنی شحًا مطاعًا، جب دیکھو مال کی محبت اتنی ہو گئی کہ اب مال کی پوجا کی جاتی ہے، مال کے حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام، ان تمام کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوی متبعاً، خواہشات کی پیروی کی جانے لگے، یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں، ہمارا جو دل چاہتا ہے، ہمارا جو من کرتا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ جب یہ چیز عام ہو جائے، یعنی اصل زندگی جو گزرنی چاہیے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہماری خواہشات اللہ اور اس کے حکم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ٹکرائیں تو ہمیں اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ذرا بھی آدمی کے اندر محبت نہ ہو، بلکہ محبت اگر ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی، کہ ہمارا من یہ کر رہا ہے ہم کریں گے، اب اللہ ناراض ہو نعوذ باللہ، یا اللہ کا رسول جو تعلیم دے گیا ہے اس کے خلاف ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب من کرے گا ہم نماز پڑھ لیں گے، جب من نہیں کرے گا ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب من کرے گا ہم سچ بولیں گے، جب من نہیں کرے گا ہم جھوٹ بولیں گے۔ یعنی اس وقت ہم اور آپ جس دین کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم دین کا بڑا اہم کام کر رہے ہیں، اس میں بھی غور کریں تو اس میں بھی نفس کی اتباع ہو رہی ہے۔ جب من کر رہا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جب من نہیں کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً ہم فجر میں جو فجر کی نماز ہے، ہم یہ نیت کر کے سوتے ہیں کہ ہمیں اٹھنا نہیں ہے، الارم جو لگاتے ہیں وہ آفس کے ٹائم کا، اگر نماز کی فکر ہوتی، اللہ کے حکم کی فکر ہوتی
تو الارم ہم فجر کے وقت کا لگاتے، جماعت کے وقت کا لگاتے کہ جب ہماری نیند کھلے تو ہم جا کر نماز پڑھ لیں، لیکن ارادہ ہی نہیں ہے، تو گویا کہ نفسانی خواہشات کی پوجا ہو رہی ہے۔ یا اسی طرح رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہم سب عادی تھے، لیکن رمضان جاتے ہی کیا ہے، ہم نے ترک کر دیا، اب نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ہوا متبعا، نفسانی خواہشات کی پیروی کی جانے لگے، ودنیا موسرتاً، اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگے۔ یعنی آدمی کے سامنے ایک راستہ آیا، اس پر چلنے میں دنیا کا تو فائدہ ہوگا لیکن آخرت ہماری خطرے میں پڑ جائے گی، یا آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو آدمی کی جو ترجیحات ہے وہ دنیا بنے گی، یعنی آخرت میں نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں جو اجر و ثواب ہے ضائع ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہمیں دنیا اپنی سنوارنی ہے، دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جب زندگی گزارتے ہوئے آدمی تمام معاملات دنیاوی منفعت اور دنیاوی فائدے کے لیے کرے، آخرت کو یا تو بھلا دے یا آخرت کے نقصان کو کوئی اہمیت نہ دے، جب اس طرح زندگی گزارنے لگے تو آپ نے فرمایا یہ تیسری چیز ہوا دنیا موسرتاً، اور آخر میں فرمایا وَأَعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، جب تم دیکھو کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کا جو ذہن و دماغ ہے وہ اس طرح بن گیا ہے کہ وہ اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یعنی ہم نے جو بات سمجھی یا ہم نے جو رائے قائم کی تو پھر ہم سے بہتر رائے رکھنے والا یا باتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں، یعنی ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو، اپنے آپ کو عقل کل سمجھے کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، ہم نے اگر رائے دی ہے تو اسے مانا جانا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے، رائے اس کی ٹھکرا دی جائے تو وہ دشمنی پر آمادہ ہو جائے، وہ سرکشی پر آمادہ ہو جائے، وہ بات چیت بند کر دے، میل جول توڑ دے۔ یہ چار چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شوحن مطاعن، مال کی محبت کی پیروی کی جانے لگی، وہوا متبعن، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری جانے لگے، ودنیا موسرتاً، اور تمام کام دنیاوی منفعت اور فائدے کے لیے کیا جانے لگے، آخرت کو چھوڑ دیا جائے، وَأَعْجَابَ كُلَّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر شخص اپنی رائے میں گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ جب یہ باتیں معاشرے کے اندر پروان چڑھ جائیں، معاشرے کے اندر پھیل جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بخاصۃ نفسک، تو اس صورت میں تمہیں اپنے اصلاح کی فکر میں لگ جانا چاہیے، اپنے حالات کو سنوارنے میں لگ جانا چاہیے۔ لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں، پہلے اپنی فکر ہو کہ آیا ہم درست ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ کام ہو گیا کہ ہم اپنی فکر میں لگ گئے، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو دور کرنے میں لگ گئے، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا کہ ہماری نظروں میں ہر شخص اچھا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ہم مثلا کسی بڑی بیماری کے شکار ہو گئے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور باہر کوئی شخص ہے جس کا سر درد کر رہا ہے یا اس کو نزلہ زکام ہے، تو اس صورت میں ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہم اپنی بیماری کو لے کر فکر مند ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے نزلہ زکام یا سر درد کی فکر نہیں کرتے۔ تو جب اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے گی تو اس صورت میں تمام چیزیں، یہ جو زبانوں پر ہمارے ہیں کہ مسلمان بگڑ گئے، فلاں بے ایمان ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، بیٹھ کر جو غیبتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، اور جس دن ہم اپنے اصلاح کی فکر میں لگ گئے
اسی دن معاشرے کے اندر اصلاح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رہا معاملہ کہ لوگوں کا کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَدَعْ عَنْكَ أَمْرِ الْعَامَّةِ، لوگ جدھر جا رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، ہاں ان کے غلط چلنے کا درد ہو، ان کے اصلاح کی فکر ہو، لیکن تنقید اور تبصرہ ان پر اپنی زبانوں کو بند کر دو، تنقید اور تبصرہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال هلك الناس، جو یہ کہے بیٹھ کر کہ لوگ خراب ہو گئے، لوگوں کے اندر یہ کمیاں آ گئیں، وہ کمیاں آ گئیں، تو آپ نے فرمایا فهو أهلكم، وہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں بگڑ گیا، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ یہ بگڑا ہوا ہے۔ یہ عجیب نسخہ ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابی ہیں، انہیں ہمہ وقت اپنی فکر ہے، انہیں دوسروں کی فکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جو مجلسیں ہیں، ان کے جو اٹھنے بیٹھنے والے جو محافل ہیں، ان میں کہیں آپ یہ تبصرہ نہیں سنیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ کمیاں، وہ کمیاں اور یہ وہ، بلکہ وہ جب بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں، بھائی ہماری نماز دیکھو ہم صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں، ہمارا وضو دیکھو ہم صحیح کرتے ہیں یا نہیں، یعنی انہیں ہمہ وقت اپنی فکر ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم انسان، جنہیں مانگا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جن کے سوچ کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی کئی آیتیں نازل ہوئی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نیک عمل کیے تھے وہ تو پکے ہو جائیں، ان پر ہمیں اجر و ثواب دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے جو نیک عمل کیے ہیں اس میں نہ ہمیں ثواب دیا جائے نہ ہماری گرفت ہو، تو کیا تو اس پر راضی ہے؟ یہ کون ہیں؟ یہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جانے کے بعد ہمارے احوال میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، ہمارے اخلاص و للہیت میں کوئی کمی آ گئی ہو، جس کی وجہ سے جو نیک عمل کر رہے ہیں اس میں ہماری گرفت اور پکڑ ہو جائے، اس بات کا خوف اور انہیں اندیشہ ہے، ڈرے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اگر فکر ہے تو صرف اپنی، حالانکہ وہ دین کے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں وہ بھرپور حصہ لے رہے ہیں، دین کے نشر و اشاعت کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دے رہے ہیں، لیکن اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں بیٹھ کر تہجد میں روزانہ کا معمول ہے آہن من قلت الزاد و بعد السفر، ہائے میرا کیا بنے گا، توشہ تھوڑا ہے سفر لمبا ہے۔ یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبر کو دیکھ کر ایسا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ سوال پر فرماتے ہیں یہ منزل ہے، یہاں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے کی ساری منزلیں وہ آسان ہو جائیں گی، یہاں اگر پھنس گئے تو آگے کی ساری منزلیں یہ دشوار اور مشکل بن جائیں گی۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہبر ہیں۔ ان حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح ہم سب کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے،
ہم سب کو بیٹھ کر دوسروں پر تنقید یا تبصرے کے بجائے اپنے اصلاح میں لگ جانا چاہیے۔ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اسے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔